فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. پہلا حق بیان کیا, سنیے گا انتہائی توجہ سے. فرمایا پہلا حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ جب بھی ملے نا, مسلمان سے جب بھی ملاقات ہو تو السلام علیکم کہا جائے. اور سنیے, کریم نبی نے جو ایک محبت کا طریقہ بتایا نا, ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ میرے ساتھ لوگوں کی محبت ہو, ہر آدمی چاہتا ہے کہ مخلوق کے دل میں میرا پیار ہو, دنیا مجھ سے محبت کرے, دنیا مجھ سے پیار کرے. حضور فرماتے ہیں میری 3 گلاں تے عمل کر لو, دنیا تم سے پیار کرے گی, لوگ تم سے محبت کریں گے. یا رسول اللہ کون سی 3 باتیں؟ فرمایا پہلی بات, جب بھی کسی سے ملو سلام میں پہل کرو. یہ نہیں آخو کہ وہ سلام کرے گا تو میں کراں گا. فرمایا سلام میں پہل کرو, لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی. پہلا نسخہ دیا کریم محبوب نے, سلام میں پہل کرو, سلام کے اندر پہل کرو. دوسرا فرمایا اس کو اس نام سے پکارو جو نام اسے پسند ہے. جو نام اسے پسند ہے نا کہ اس نام سے مجھے پکارا جائے, اس نام سے اسے پکارو. فرمایا تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی دلوں کے اندر. اور تیسرا فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی بھی آدمی آئے اس کو پروٹوکول دو. کوئی بھی تم سے ملنے کے لیے آئے اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو, جگہ چھڑے آ جائے بھائی. آپ جب کہہ دیں گے نا بڑی محفل میں کسی کے لیے, بھائی آگے آ جائیں, بھائی آگے تشریف لائیں. جب آپ کسی کو بڑی محفل کے اندر جگہ دیں گے, عزت دیں گے, استقبال کریں گے, پروٹوکول دیں گے, اس کے دل میں عزت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کے دل میں آپ کا پیار محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو پہلا حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے. دوسرا حق سماعت کرنا. حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جائے, مسلمان بیمار ہو جائے, بندہ مومن بیمار ہو جائے, تو فرمایا یہ حق ہے مسلمانوں کا کہ اس کی جا کر بیمار پرسی کریں, اس کا پتہ کریں. یہاں پہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ بیمار ہونے والا وہ نمازی ہو تو پھر ہی جا کے پتہ کرنا ہے, وہ عالم ہو تو پھر ہی جا کے پتہ کرنا ہے, وہ پیر مفتی ہے تو پھر ہی جا کے پتہ کرنا ہے. فرمایا کوئی عام مومن ہے, کلمہ رسول اللہ کا وہ پڑھتا ہے, بیمار ہو گیا. حضور فرماتے ہیں جب تم بیمار کا پتہ کرنے جاؤ گے نا, بیمار کا پتہ کرنے کے لیے, کسی مریض کی عیادت کے لیے تم جاؤ گے, کسی بندہ مومن کی, چونکہ حق دیا نا مسلمان کا, بندوں میں سے حق دیا. فرمایا یہ حق ہے کہ اس کا پتہ کرو. یا رسول اللہ انعام؟ فرمایا انعام یہ ہے کہ جب تم مریض کا پتہ کر کے واپس آؤ نا, تو یہ نہ سمجھنا کہ بیمار کا پتہ کر کے آئے ہو, یہ سمجھنا وہاں رب کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا, تم غوطہ لگا کے آ گئے ہو. رب کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا. میاں صاحب کی آخیا سی, جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا. وہ تے آندے نے قطرہ ایک ہی مل جائے تے کم بن جانا, ایتھے دریا بہ رہا جے. نہیں آخی سبحان اللہ تو سی. او بھائی جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے رحمت دا دریا الہی, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا. فرمایا ایتھے قطرہ نہیں, جدو بیمار دا پتہ کر کے آؤ گے نا, بیمار دا جدو پتہ کر کے آؤ گے, فرمایا او قطرہ نہیں, اوتھے دریا بہ رہا سی جی دے وچ غوطہ لگا کے آ گئے ہو, غوطہ لگا کے. اور سنیے گا, اس سے بڑے آپ کو لفظ نہیں ملیں گے بندوں کے حقوق کے حوالے سے. قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کھڑا کرے گا, اللہ فرمائے گا بھی میں بیمار ہوا تھا تو نے میرا پتہ ہی نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بھی میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا. اللہ فرمائے گا کہ میرے پاس لباس نہیں تھا تو نے مجھے کپڑے لا کے نہیں دیے. بندہ کہے گا یا اللہ ایسا تو سنا ہے, تو انہیں ساریاں چیزیں تو پاک ہے, نہ تو کھاتا ہے, نہ تو پیتا ہے, نہ تو سوتا ہے, نہ تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے. اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ مجھے ضرورت تھی کھانے کی تو نے کھانا نہ دیا, پانی کی ضرورت تھی پانی نہ دیا, بیمار تھا مجھے پوچھنے نہ آیا, اور کپڑوں کی ضرورت تھی کپڑے نہ دیے. یا اللہ اس کا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تیرا تعلق والا, وہ جو تیرا ہمسایہ, وہ جو تیرے رشتہ داروں میں سے وہ فلاں شخص بیمار ہوا تھا, تو اس کا پتہ کرنے نہیں گیا. اگر تو اس کا پتہ کرنے جاتا تو ایسا ہی تھا گویا تو اپنے رب کا پتہ کرنے گیا ہے. وہ ایسا ہی تھا, وہ جو بھوکا تھا, اس کے گھر میں کھانا نہیں تھا, آٹا نہیں تھا, راشن نہیں تھا, اگر اس کے گھر میں تو یہ چیزیں پہنچا دیتا گویا تو نے اپنے رب کے لیے یہ کام کیا ہے, اپنے رب کے لیے کام کیا. اور سنیے گا, حضور فرماتے ہیں جو صبح کو چلا کسی مریض کی عیادت کے لیے, الائڈ ہاسپٹل میں گیا, جانا ہے وہاں پہ,
یہاں صبح سویرے نکلا کہ جا کر اس کا پتہ کرتے ہیں. صبح کو نکلا, فرمایا شام تک 70,000 فرشتے یہ مریض کا پتہ کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو شام کو چلا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں, چونکہ نبی پاک نے شرط نہیں لگائی کہ وہ جو بیمار ہوا ہے وہ کون ہے. فرمایا عام مسلمان بھی ہے نا تو پتہ کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تقسیم ہو گئی نا, یہاں چودھری کا کتا بیمار ہو جائے تو باہر تانتا لگ جاتا ہے لوگوں کا, رش اتنا ہو جاتا ہے, وہ کیا ہو گیا بھائی. اور ادھر غریب کا بچہ ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہے, کوئی خون کی بوتل دینے بھی نہیں جاتا. وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ تمدن میں تم ہو نصارہ تو تہذیب میں تم ہو ہنود. یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. او بھائی یہاں کوئی فرق نہیں رکھا. فرمایا وہ کوئی بھی بیمار ہوا ہے نہ کوئی بھی ہوا ہے, ہماری بیمار پرسیاں, ہماری عادتیں اب تعلق بیس پہ رہ گئی ہیں. اگر اس کا منظر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کبھی جنازے پہ دیکھ لیا کریں. جنازہ آگے جو تیسرا حق جو بیان کیا نا نبی پاک نے, وہ یہی ہے کہ جب اس کا انتقال ہی ہو جائے مسلمان کا تو فرمایا اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرنا. جب بندہ مومن کا, میرے امتی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا. ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے بھی بڑا بڑا جنازہ ہوا ہے بھائی. کیا بات ہے بھائی, اتنے لوگ آئے جنازہ پڑھنے کے لیے. اگلا پھر جواب پتہ کی ہوتا, تلک ہی بڑا سی بھائی, تلک ہی بڑا سی, گل بات ہی بڑی سی ہوتی, اٹھنا بیٹھنا ہی بڑا سی. یہ جملہ ہم بولتے ہیں, پر پہلے کے جو لوگ تھے نا, جب ہندوستان پاکستان بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت, چونکہ اکٹھے تھے نا, ہندو مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے, کبھی کسی کا جنازہ بڑا ہو جاتا نا کسی علاقے میں تو یہ جملہ نہیں ہوتا تھا تلک ہی بڑا ہے. جملہ یہ ہوتا تھا ایتھے لگتا ہے مسلمان بتھیرے رہندے نے, یہاں لگتا ہے مسلمان زیادہ رہتے ہیں تو اتنا بڑا جنازہ ہوا. او بھائی اب تو پاکستان ہے, اب تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ اسی گاؤں کی بات کر لیں, سارے ملک کو چھوڑیں, آپ اس گاؤں میں اکثریت تو ہم مسلمانوں کی ہے نا, ہم زیادہ ہیں. تو بھائی پھر جب ہم زیادہ ہیں تو جنازوں پہ فرق کیوں رہ گیا. ماڑے بندے دی ایک صاف ہی نہیں ہوندی جنازے وچ, اور تکڑے بندے دے باہر جگہ بھی نہیں بچتی. بھلے جنازہ پڑھنا آتا ہو یا نہ ہوتا, لیکن رش اتنا زیادہ ہو جاتا. اور بات کیا ہوتی ہے, تلک ہی بڑا ہے بھائی. او بھائی پہلے بات ہوتی تھی کہ یہاں مسلمان زیادہ ہیں, اب تو یہاں پر مسلمان ہی مسلمان ہیں. پھر جہاں وہ رہتا ہے, جس سے اس کا تعلق ہے وہ مسلمان ہے, پھر جنازہ تھوڑا کیوں رہ گیا. افسوس تو یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کندھا دینے کے لیے 4 بندے چاہیے, اور وہ 4 صرف گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں, کوئی اور شخص آ کے شامل نہیں ہوتا. وہ میرے بھائی یاد رکھیے, یہ مسلمان کا مسلمان پر حق بتا دیا نبی پاک نے. فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کی جائے. وہ یار اس ثواب کا سنیں گے تو دل باغ باغ ہوگا. حضور فرماتے ہیں بھائی 2 اجر ہیں قرات, 2 قرات اجر ہے اس کے لیے. یا رسول اللہ کس کے لیے. فرمایا جس نے جنازے میں بھی شرکت کی اور جس نے تدفین میں بھی شرکت کی. ہم تو جنازہ پڑھ کے نکلنے والی کرتے ہیں نا, بھی رشتہ دار جانا, تلک والے جانا تھے, یہ جانا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ اجازت لے کر وہاں سے نکلیں کہ بھائی مجھے کوئی کام ہے, کہیں جانا ہے, اجازت لے کر نکلیں. جب دفنا دیا اب اجازت کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایک حق مرنے والے کے ساتھ یہ تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے, دوسرا حق یہ تھا کہ اس کی تدفین میں بھی شرکت کی جائے. یا رسول اللہ اجر کتنا ملے گا. فرمایا 2 قرات جتنا. اب قرات سمجھانے کے لیے علماء نے کہا ہے پہاڑ جنہ. سبحان اللہ, اوڈی نہیں ساڑی پہاڑ. اچھا اگر پنجابی ہے نا, پنجاب وچ رہن والے ہیں, تو پنجابی ترجمہ کری تو اور سواد آئے گا. فرمایا پہاڑ جنی پانڈ ثواب دی اللہ تعالی فرمائے گا. پہاڑ جنی پانڈ ثواب دی کنوں ملنی ہے, جن نے جنازے وچ. تو جنازہ کسی کا بھی ہو, چونکہ ونڈ نہیں نا کی تھی. فرمایا کسی بھی بندہ مومن کا جنازہ ہے, اس میں شرکت کرنے والا, اس میں شامل ہونے والا 2 قرات اجر اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے.